السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, شادی سے پہلے ہر بندہ اور ہر بندی شادی کے لیے بڑے بے چین اور بڑے بے تاب نظر آتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کو اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈنے اور بنانے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، لیکن شادی کے فوراً بعد ہی ان کی محبت کا بت بلندی سے زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جو رشتہ اللہ نے لائف ٹائم کے لیے بنایا، زندگی بھر دکھ سکھ میں ساتھ دینے کے لیے، نبھانے کے لیے بنایا، آج میکسیمم اس کی ہیپی میرڈ لائف کا ڈیوریشن ایوریج 5 to 6 ایئرس ہے. ہیپی میرڈ لائف، کیونکہ اس کے بعد میرڈ لائف تو ہوتی ہے لیکن ہیپی نہیں. کیا وجہ ہے کہ جو اللہ نے جس رشتے کے بارے میں یوں فرمایا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے یہ رشتہ بے مقصد نہیں بنایا، آج وہ بے مقصد بن کے رہ گیا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ آخر کیوں؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ویورز، اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ اللہ سے دوری ہے. جب آپ اپنی فجر کی ابتدا سوئے ہوئے کرتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنے سر کو نہیں جھکاتے، کپل میں سے ہر ایک بے خبر سویا رہتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تو گویا اپنے دن کی ابتدا آپ رب کی ناراضگی سے کرتے ہیں. تو کیا اپنے رب کو ناراض کر کے آپ اپنے رشتے میں ایک دوسرے سے خوش رہ سکیں گے؟ ہرگز نہیں. You make your Allah happy, Allah will make you happy. آپ اپنے رب کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تمہارے رشتے میں خوشیاں بھر دے گا. Your connection with Allah as a couple will determine how happy you are. جتنا آپ رب سے اپنا کنیکشن مضبوط کرو گے ایز اے کپل، اتنا ہی رب تمہارے رشتے کو پائیدار اور لانگ ٹائم بنائے گا. سمپل سی بات ہے. اگر اپنے رشتے کو لائف ٹائم چلانا چاہتے ہو تو رب سے اپنا تعلق مضبوط بنا لو. ویورز، ایک اس کی اور جو بنیادی وجہ ہے، بڑی وجہ ہے، وہ یہ کہ ہمیں جو کچھ رب نے عطا کیا ہوتا ہے ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. جو رشتہ جو ہم اپنی پسند سے، اپنی چوائس سے کسی کو بیاہ کر اپنے گھر لاتے ہیں، نہ صرف اس کو گھر میں بلکہ اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اور پھر ہم اس سے اپنے بچے اپنے رب سے لیتے ہیں. اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں بچوں سے نواز دیتا ہے، دنیا کی سب سے پیاری نعمت، سب سے پیاری چیز. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد جب ہم مارکیٹس میں، جب ہم اسٹریٹس میں کسی کو چلتے پھرتے دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس کو اپنی وائف سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں. جو کچھ رب نے ہمیں دیا ہوتا ہے، اور نہ صرف دیا ہوتا ہے بلکہ اس سے ہمیں نوازا بھی ہوتا ہے، اولاد بھی، اور نہ صرف اس نے اپنی زندگی، اپنی خوشیاں، اپنا گھر، اپنے فرینڈز، اپنی سراؤنڈنگز، ہر چیز اس نے اپنے لیے، حتیٰ کہ اپنی خواہشات بھی، حتیٰ کہ اپنا کیریئر بھی آپ کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس نے وقف کر دیا ہوتا ہے. اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ چکی ہوتی ہے، ہم اس کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کریں گے؟ کتنی بڑی ناانصافی ہے. اس کی مثال تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کے پاس آپ کی پلیٹ میں کوئی برگر، کوئی بہت ہی اچھا برانڈڈ اور آپ کا من پسند ڈبل ڈیکر برگر پڑا ہوا ہے، لیکن آپ کی نظر
کسی دوسرے کے پیزا پر ہے؟ یعنی وہ چیز جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ کے پاس ہے، آخر وہ بھی تو آپ کا پیٹ بھر سکتی ہے، لیکن کیوں آپ کی نظر اس پر ہے جو آپ کی رینج میں نہیں؟ Not everything is pretty is suitable for you to be married to. ہر خوبصورت چیز سے، ہر خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کر لینا ہی مسئلے کا حل نہیں۔ آخر آپ کو جو کچھ رب نے دیا ہے، جو عطا کیا ہے، جو آپ محبتوں سے، ایک وقت تھا جب آپ اس پر مر مٹے تھے، آپ اپنی چوائس سے، اپنے گھر والوں کی چوائس سے، پسند سے، خواہش کر کے، دعائیں کر کے اس کو چوز کر کے لائے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد جب وہ آپ کے لیے اگر اپنا ویٹ گین کر لیتی ہے، جب آپ کے بچوں کو برتھ دیتی ہے، یا کسی حوالے سے وہ اپنے آپ کو اگنور کرتی ہے کہیں نہ کہیں، جب وہ آپ پر، آپ کے گھر پر، آپ کے بچوں پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے، تو تب ہم وہاں جب کمپیئر کرتے ہیں تو ہم اپنے پاس جو چیز رب نے دی ہے اس پر فوکس چھوڑ کر ہماری نظریں کہیں اور ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنے ایموشنز، آپ اپنی لو جو رب نے دیا ہے اس پر نہیں لگائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی نظریں کہیں اور جائیں گی۔ کیا آپ نے غور کیا؟ کیا ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد رب سے دعا کی جاتی ہے، بڑی منتوں سے، مرادوں سے رب سے اولاد لی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے، لیکن جب وہی بچہ گھر میں آتا ہے، اس کی کرائنگ پر، اس کے رونے پر، کیا وہی باپ نہیں ہوتا؟ کیا وہی ہسبینڈ نہیں ہوتا جو یہ کہہ کر کہ میں تو سارے دن کا تھکا ہوا ہوں اور میں نے تو صبح پھر کام پہ جانا ہے، اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے اپنا روم چینج کر لیتے ہیں؟ تو پھر اپنے واٹس ایپ پر، اپنے ٹیکسٹ میں، کالز میں اپنے بیبی کو ساتھ والے روم میں چھوڑ کر اپنے حقیقی بیبی کو کسی اور کو، کسی لیڈی کو فون پر بیبی کہا جا رہا ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو، وہ اس کی بیبی نہیں جس کو وہ بیبی کہہ رہا ہے، وہ اس کا بیبی ہے جو ساتھ والے روم میں رو رہا ہے۔ بے شک اللہ نے ماں کی ڈیوٹی لگائی ہے، تمہاری وائف کی ذمہ داری ہے گھر کی لک آفٹر کرنا، رسپانسبلٹیز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، لیکن اس کا ہاتھ بٹانا یہ بھی ریکمینڈڈ ہے، یہ بھی سنت ہے۔ تمہاری تہجد اٹھ کر پڑھنے سے بھی، تمہارے صدقات، خیرات، نفلی روزے، نفلی عبادات اور حتیٰ کہ لمبی لمبی تسبیح اور حج و عمرے سے بھی افضل ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بن جاؤ۔ خیرکم خیرکم لأہلہ۔ آج اگر دونوں میں سے، کپل میں سے ہر ایک ورکنگ ہے، کام پہ جاتا ہے، جاب پہ جاتا ہے، اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے، تو پھر جب ان میں سے دونوں جب شام کو گھر آتے ہیں تو ہمارے ہاں کتنا فرق کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو آرام سے بیٹھ کر ریسٹ کرتا ہے اور اس کے آگے کھانا سرو کر دیا جاتا ہے اور حتیٰ کہ اس کی ساری ضروریات پوری کی جاتی ہیں، جبکہ دوسرا باہر کی ڈیوٹی کر کر بھی، یا وہ بھی جو باہر کی ڈیوٹی نہیں کرتی، ہاؤس وائف ہے، تو کیا گھر کی ڈیوٹیز وہ تو باہر کی ڈیوٹی سے بھی زیادہ ہیوی ہیں۔ اور یہ بہت ہیوی سٹیٹمنٹ ہے، اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، تھنک اباؤٹ اٹ کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ دونوں ورکرز ہیں، چاہے وہ باہر کی ڈیوٹی کر رہی ہو وائف، یا وہ ہاؤس وائف ہے گھر کی ڈیوٹی کر رہی ہے، دونوں صورتوں میں جو باہر سے ورک کر کے ہسبینڈ آیا ہے اس کو تو پروٹوکول ملتا ہے، لیکن جو باہر سے کر کے آئی ہے وائف یا گھر کے کر رہی ہوتی ہے، وہ ساتھ ساتھ بچوں کو بھی لک آفٹر کرے گی، جو کہ دونوں کی رسپانسبلٹیز ہیں، دونوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے یہی امتیاز، یہی فرق جاری رکھا تو آپ اپنے بچوں کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے بیڈ ایگزامپل ہیں۔ سنت میں یہ کہیں نہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا اسلام صرف نماز روزے پہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیزیں بھی ہمارے اسلام اور ہمارے ایمان میں انکلوڈڈ ہیں۔
ہمیں اپنانی ہوں گی، ورنہ فیملیز بکھر جائیں گی، ورنہ میریڈ لائف تو ہوگی ہیپی نہیں۔ اگر چاہتے ہیں ہیپی میریڈ لائف تو فوکس آن یور لو، فوکس آن یور ریلیشن، فوکس آن یور ہوم، آن یور وائف۔ آپ کو اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنی محبت ذرا سوچ کر بتائیے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے اپنے اس رشتے کو آئی لو یو کب کہا؟ کیا یہ سنت نہیں؟ کیا ہم اس کو بھلا نہیں چکے؟ اور جب ہم آپس میں اپنے اصل رشتہ دار کو، جو ہمارا اصل ڈیزرونگ رشتہ ہے، اس کو یہ کلمے نہیں کہتے، یہ جملے نہیں کہتے، تو پھر وہی بات کہ اپنے بیبی کو روتا چھوڑ کر کسی اور کو بیبی کہہ رہے ہیں۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔